رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جسے امیر المومنین سجدے کیا کرتے تھے، اور تمام ہدیہ درود و سلام اس سجدہ گزار کے لیے جو طویل طویل سجدوں کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں عبادت کا حق ادا کیا کرتے تھے. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بامیر المؤمنین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع ابنه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد، پرسہ و تعزیت کی شب، ماتم اور گریہ کے دن آ چکے. شب ضربت مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. السلام علیک یا امیر المومنین، صلی اللہ علیہ یا ابا الحسن، اور رجوع قلب کے ساتھ اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین. اے خدا، تو امیر المؤمنین کے قاتلین کو اپنی رحمت سے دور فرما دے. یقیناً المرتضیٰ سینٹر کے زیر اہتمام ایام علی علیہ السلام کی پہلی مجلس عزا
آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور یہ خدا کی طرف سے ایک انتظام ہے کہ پہلی مجلس عزا مولائے کائنات کی اور پہلی شب قدر قرآن مجید کے نزول کی، یعنی پروردگار نے ایک عبادت کا ایسا انتظام کیا کہ ولا کے ساتھ عزا کو ساتھ ساتھ ملا دیا۔ گرچہ عنوان کے اعتبار سے ایک طالب علم کی حیثیت کے ساتھ جس عنوان پہ بات کرنا چاہیں گے، وہ عنوان سیرت مولائے کائنات، مخصوص طور پر میرے مولا کے وہ 25 سال جو آپ نے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ کی رحلت کے بعد اور زمام اقتدار کو رونق دینے سے پہلے درمیان میں گزارے، یعنی خلفائے ثلاثہ امت کے زمانے میں مولائے کائنات کے حالات و واقعات، یا یوں کہہ لیجئے کہ مولائے کائنات کے 25 سال کیسے آپ نے گزارے، یہ عنوان، اور اس میں انشاءاللہ وصیت مولائے متقیان کو بھی شامل کرنا چاہیں گے کہ تاکہ خالی تاریخ نہ بیان کی جائے بلکہ وصیت بھی بیان کی جائے۔ تو آئیے آپ کی خدمت مقدس میں المرتضیٰ سینٹر کے اس بارگاہ سے جس آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا اور آپ نے اس آیت کی سماعت کے ثواب کو لیا، یہ آیت سورہ مبارکہ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے۔ ویسے تو بہت ساری عنوانات کے ساتھ بات ہو سکتی تھی، البتہ اس آیت کا انتخاب خاص طور سے اس لیے کیا گیا کہ آج کی اور رات کے 2 حوالے ہیں۔ ایک حوالہ قرآن کے نزول کا اور ایک حوالہ مولا کی شب ضربت کا۔ آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت مقدس میں مولا کے حالات کو پہچاننے کے لیے، آیت کے الفاظ وقال الرسول، یا ربی، رسول کہیں گے اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار میری اس قوم نے اس قرآن کو اکیلا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ تو 2 طرح کے قرآن، یا سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی قدر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہیں، یہ دونوں آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچیں۔ تو آج کی رات سے گفتگو کا آغاز علی اور قرآن، 25 سال مولائے کائنات نے کیسے گزارے، قرآن کو کس طرح امت نے چھوڑ دیا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت پکار کر کس سے بات کر رہی ہے؟ کیا کفار مکہ سے بات کر رہی ہے؟ تو کفار مکہ کا قرآن سے کیا تعلق؟ آیا یہ آیت قرآن یہود سے بات کر رہی ہے؟ تو یہودیوں کا قرآن کی تلاوت سے کیا تعلق؟ آیا یہ آیت عیسائیوں سے بات کر رہی ہے؟ تو عیسائیوں کا تلاوت قرآن سے کیا تعلق؟ شکایت تو اپنوں سے کی جاتی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن شکایت کرے کافروں کی؟
یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن شکایت کرے یہودیوں اور عیسائیوں کی؟ اس اعتبار سے ذمہ داری ہے کہ اس آیت کو پہچانیے، اور چونکہ یہ ماہ مبارک ماہ رمضان قرآن کی بہار کا مہینہ، ہر طرف تلاوت قرآن، اور تلاوت قرآن کا انتظام تو شاید نہیں بلکہ حقیقت یہی کہ اہل ولا سے زیادہ تلاوت قرآن کا اہتمام امت نے کیا، کبھی شکل تراویح میں، کبھی شکل حفظ قرآن میں، کبھی شکل تعلیم قرآن میں، کبھی شکل ناظر قرآن میں۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ مولائے متقیان نے ارشاد فرمایا اپنی وصیت میں، اللہ فی القرآن۔ دیکھو، خیال کرنا قرآن مجید کا، کہیں کوئی تمہارا غیر قرآن میں سبقت نہ لے جائے۔ تو قرآن کی اہمیت پر خطبات بھی ہیں، قرآن کی اہمیت پر معصوم کے فرامین بھی ہیں، تلاوت قرآن کیا خود قرآن کا موضوع؟ اور غور کیجئے، اسی آیت کو سمجھنے کے لیے کسی شخص سے مسلم نے تفاعل قرآن کیا مسجد نبوی کے اندر، دیکھا کہ اتنے سارے لوگ تلاوت قرآن کر رہے ہیں، کوئی بیٹھ کے کر رہا ہے، کوئی کھڑے ہو کے کر رہا ہے، کوئی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی زمین پر بیٹھا ہوا ہے، یہ سب کے سب تلاوت قرآن کر رہے، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان تلاوت قرآن کرتے۔ اس تمام تر تلاوت قرآن کے باوجود اب سوال یہ پیدا ہوا کہ آیا خدا اس تلاوت قرآن سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ تو شخص مسلمان نے مسجد نبوی کا ماحول دیکھا، اور ماحول دیکھتے ہوئے اس نے تفاعل کیا، قرآن کھولا دعا پڑھ کر، تو اتفاق نہیں، شاید اشارہ تھا کہ یہی آیت قرآن میں اس کے سامنے آئی۔ قال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ رسول فرمائیں گے، اے میرے پروردگار، میری قوم نے قرآن کو اکیلا چھوڑ دیا۔ اب یہ کون سا قرآن مراد ہے؟ تو قرآن تو تلاوت سب کر رہے تھے، تو سب کے تلاوت قرآن کرنے کے باوجود یہ آیت نازل کیوں ہوئی؟ یاد رکھیے، اگر سب تلاوت قرآن کر رہے ہوتے تو قرآن کو چھوڑا کس نے پھر؟ یہ شکوہ تو غلط ہو گیا، اور شکوہ غلط قرآن میں کیسے آ گیا؟ اپنے نوجوان دوستوں کے لیے اور المرتضی سینٹر کے بچوں کے لیے قرآن کے لفظ کے معنی کیا ہے؟ قرآن واٹ مینس قرآن، کیا معنی اس کے؟ تو قرآن کے معنی ہیں پڑھی جانے والی، زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ توریت کم پڑھی جاتی ہے قرآن کے مقابلے پر، زبور کے تلاوت کرنے والے تو رہے ہی نہیں، نہ ہونے کے برابر۔ انجیل تلاوت کی جاتی ہے بہت زیادہ، مگر قرآن سے کم۔ اتنی ساری تلاوت قرآن کے بعد یہ شکوہ قرآن کیوں؟ یہ کون سا قرآن ہے جس کو تنہا چھوڑ دیا گیا؟ مولائے کائنات کے تنہائی کے 25 سال امت نے کیا کیا علی کے ساتھ؟ صاحبان اقتدار ایک الگ موضوع،
امت نے کیا کیا، ایک عام فرد مسلم نے کیا کیا علی کے ساتھ. تو آج کی رات کی اہمیت کے ساتھ کہ عمل قرآن بھی کیجئے، قرآن کھول کر دعا کی تلاوت، کہ جن کی مدد قرآن میں بیان کی گئی ان کا واسطہ دیجئے، اپنی حاجات طلب کیجئے، پھر قرآن کو بند کر کے سر پہ رکھ کے 14 قرآنوں کا نام لیجئے. قرآن اول مصطفیٰ. اللہ اکبر. غور کیجئے، آج تمہید کی منزل پر مولائے کائنات اللہ کے رسول کی رحلت کے بعد یہ پورا ماحول سمجھنے کے لیے ہمیں چلنا پڑے گا ان خاص واقعات کی طرف، کہ تاکہ تاریخ سمجھنے میں آسانی ہو کہ سیدہ کے دروازے پر جو بلوائی جمع ہوئے بیعت کے مطالبے کے نام پر، اور در سیدہ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ گرایا اور جلایا گیا، اس وقت میرے مولا کیا کر رہے تھے. اگر وہ بات سمجھ میں آ جائے تو ابتدا ہو جائے گی کہ مولائے کائنات کا پہلا کام، اللہ کے رسول کا دم نکلا، یعنی کہ وفات ہوئی، یعنی کہ آنکھیں بند ہوئیں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی گود میں. اللہ اکبر. عجیب ہے اتفاق، مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آنکھیں کھولی تھی مصطفیٰ کی گود میں، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھیں بند کی مولائے کائنات کی گود میں. کیا پروردگار کا انتخاب تھا. سبحان اللہ. تو سلسلہ شروع وہاں سے ہوا. غسل و کفن اور دفن اللہ کے رسول کا کس کے ہاتھوں سے ہوا؟ مولائے کائنات کے 25 سال میں پہلا مسئلہ. کیا کیا علی نے؟ کیا کر رہے تھے علی؟ جنازہ رسول تیار کس نے کیا؟ اور غور کیجئے کہ 2 شخصیات اسلام کی جو معروف شخصیات شمار کی جاتی ہیں، جنہیں شیخین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی کہ جسے مسلمانوں نے اپنا حکمران منتخب کیا تھا. 2 شخصیات، یہ دونوں شخصیات مولائے کائنات سے سوال کر رہی تھی کہ یا علی یہ بتائیے، آپ کے دل میں ہمارے بارے میں کیا ایسا بغض اور حسد ہے؟ اللہ اکبر. کیا بات ہو گئی؟ کہ 3 باتیں ہو گئی. 3 باتیں کون سی ہو گئی؟ کہنے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے رسول خدا کے غسل و کفن میں ہمیں شریک نہیں کیا. آپ نے رسول خدا کے غسل و کفن میں ہمیں شریک نہیں کیا. دوسری بات، آپ نے فاطمہ زہرا کے جنازے میں ہمیں شریک نہیں کیا، راتوں رات دفن کر دیا اور ہمیں خبر بھی نہ ہونے دی. یہ کیا کیا آپ نے؟ کیا آپ کے دل میں تھا؟ تیسرا مسئلہ شیخین کی طرف سے، جناب آپ نے اپنے بیٹے کو پڑھا کے بھیج دیا کہ جاؤ جا کر کہو جو بیٹھے ممبر کے اوپر کہ اترو میرے باپ کے ممبر سے. یہ آپ نے کیا تھا. کیا تصور کیجئے مولائے کائنات کی شخصیت پر. 25 سال تو بہت دور کی بات ہے، میں 25 دن بیان نہیں کر سکتا مولا کے. اللہ. اس بات کو، مولا کے جواب کو بیان کرنے سے پہلے سن لیجئے.
حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوات پڑھ لیں محمد علیہ محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب، لو کان الحلم رجلا لکان علیا. اگر حلم یعنی قوت برداشت شکل انسان میں مجسم ہو کر آ جائے، لکان علیا، تو صرف اور صرف شکل علی وجود علی میں آئے گی. یعنی کائنات کا سارا حلم اگر سمیٹ دیں تو علی بن جائیں گے، اور اگر علی کی شخصیت کو تمام تر کائنات پہ بانٹ دیں تو سب صاحب حلم ہو جائیں گے. یہ مبالغہ آرائی نہیں ہے. مبالغہ آرائی میرے اور آپ کے الفاظ میں ہو سکتی ہے، ختمی مرتبت کے الفاظ میں نہیں. کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ پیغمبر تو اپنی زبان سے کچھ بولتے ہی نہیں، جو بولتے ہیں وہ اللہ کے وحی کی تلاوت کرتے ہیں. اب سنیں، علی سمجھ میں آ گئی؟ علی کون؟ میرا مولا وہ جس کی بیٹی زینب کبریٰ، جبل الصبر، صبر کا پہاڑ. اللہ اکبر. مولائے کائنات کے حلم کو بیان کرنے کے لیے پورا مقتل پڑھنا پڑے گا، مقتل فاطمہ زہرا. پھر غور کیجئے کہ 3 سوال جب پوچھے 2 افراد نے، شیخین نے، تو مولا نے کیا جواب دیا؟ جواب مولا کا یہ تھا کہ سنیے، آپ نے کہا کہ میں نے آپ دونوں حضرات کو نہیں بلایا. رسول خدا کی تجہیز و تکفین میں تو عرض یہ ہے کہ ایسا میں نے اس لیے کیا کہ رسول خدا کی وصیت تھی کہ یا علی آپ مجھے غسل و کفن دیں گے، اور رسول خدا کے غسل و کفن کے لیے فضل بن عباس مولائے کائنات کے ساتھ پانی لا کے پہنچانے میں بئر غرض سے اللہ کے رسول کے لیے غسل کا پانی فراہم کیا جا رہا تھا. تو یہ فضل بن عباس پانی پہنچاتے تھے، اور فضل بن عباس سے امام نے فرمایا تھا، دیکھو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لو، اگر تمہاری آنکھیں کھلی رہ گئیں اور تمہاری نگاہ پیغمبر کے بدن پہ پڑ گئی تو آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو جاؤ گے. یہ تو ہم اور آپ جانتے کہ معصوم کو معصوم غسل دیتا ہے، غیر معصوم نہیں. اور یہی جملہ تھا خواجہ ابا سلط حروی، خواجہ ابا سلط امام رضا علیہ السلام کے غسل و کفن کے واقعات کے اعتبار سے یہی جملہ تھا کہ جھانک کر مت دیکھنا اندر حجرے میں ورنہ اندھے ہو جاؤ گے. تو معصوم کے وجود مقدس کے بارے میں، خاص اللہ کے رسول کے آخری غسل و کفن کے انتظامات کے بارے میں شیخین کا شکوہ اور امام کا جواب. کیا کیا مولا نے ان سالوں میں؟ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ پیغمبر کو اپنے ہاتھوں سے غسل و کفن دیا. یہ بات یاد دلا دوں، پڑھا ہی نہیں جاتا. یہ تو المرتضی سینٹر والوں کی خواہش تھی کہ 25 سال مولا کے بیان کیے جائیں. کیسے گزارے؟ گھر میں گزارے، مسجد میں گزارے، کہ مدینے کے باہر گزارے، معاشرے میں ساتھ چل کے گزارے یا معاشرے سے کٹ کے گزارے، اسلام کی حمایت میں گزارے.
یا گھر میں بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ گزاریں، ایسا نہیں. اللہ اکبر. تو آج ابتدائی تقریر کے اعتبار سے ایک طویل موضوع ہے. ان 3 جوابات کو مکمل کرنا مقصود ہے. پہلا جواب، وصیت. یا علی آپ مجھے غسل و کفن دیں گے. میں سوچتا ہوں یہ تو اللہ کے رسول کے بارے میں وصیت کا جواب مولا نے دیا، ورنہ کوئی اگر ہو غیر علی تو کہہ دے ان دونوں حضرات سے، جی آپ کیا شکایت کرتے ہیں، آپ خود کہاں تھے؟ کیا کسی جنازے کے غسل و کفن کے لیے، میت کے غسل و کفن کے انتظام کے لیے کیا کوئی دعوت نامے دیے جاتے؟ آپ کہاں تھے خود؟ سقیفہ بنی ساعدہ میں. سعد بن عبادہ خلیفہ بنتے بنتے رہ گئے، پورا واقعہ آپ کے علم میں. تو سب کہاں تھے؟ وہاں تھے. پیغمبر کے جنازے کو چھوڑ کر لوگ وہاں تھے، علی یہاں تھے. رسول خدا کی رحلت کے بعد یہ پہلا مرحلہ، مولائے کائنات کی تنہائی، غسل و کفن ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ بات بہت آگے بڑھ جائے گی کہ کس طرح اللہ کے رسول کے جسم مقدس کو آپ کے پیرہن کے اندر ہی پانی پہنچا کر کس طرح غسل کو مکمل کیا. پوری تاریخ ہے. اس کے بعد جنازہ کس نے پڑھا؟ کہ کوئی پیغمبر کا امام نہیں ہو سکتا تھا، تو 3 مرتبہ آیت درود پڑھتے تھے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی. یہ 3 دفعہ پڑھتے تھے اور گروہ در گروہ، واللہ عالم روایت تو یہی ہے، شکل جماعت نہیں ہے کہ کوئی امام کھڑا ہو پیچھے قوم کھڑی ہو، ایسا نہیں ہے. 3 دن پیغمبر کا جنازہ رکھا رہا، 3 دن رکھا رہا. وہ تو بی بی کہتی ہیں، کون؟ ازواج مطہرات میں سے، کہ جب پیغمبر کے حجرے میں کدال چلنے کی آواز آئی تب پتہ چلا آج دفن ہوئے. اللہ اکبر. کیا تلخیاں ہیں، اتنی بڑی شخصیت، اللہ اکبر، کیا غربت ہے. تو پہلے سوال کا جواب واضح ہو گیا کہ وصیت کی بنیاد پر مولا مجبور تھے کسی غیر کو شامل نہیں کر سکتے تھے، چاہے کوئی غیر نیک انسان ہو یا نیک انسان نہ ہو. دونوں پیغمبر کے بارے میں جواب سنا خاموش ہو. اچھا یہ ٹھیک ہے، وہ تو بتائیے کہ آپ نے قبر فاطمہ بنا لی، ہمیں نہیں بلایا. امام فرماتے ہیں ایسا میں نے صرف اس لیے کیا کہ یہ وصیت فاطمہ تھی کہ یا علی یا ابو الحسن، جس نے مجھ کو اذیت پہنچائی اسے میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دیجیے گا. دیکھیں ہر ایک بات کی تفصیل ہو سکتی ہے، اور چونکہ عنوان سے ہٹنے کی گنجائش نہیں ہے اس لیے میں تفصیل میں زیادہ داخل نہیں ہو پا رہا. کچھ لوگ ہوتے ہیں اس پہ اعتراض کرتے، تو کبھی سوال جواب کا موقع ہوگا تو بات آگے بڑھائیں گے. وصیت سیدہ کہ جس نے مجھ کو اذیت پہنچائی اسے میرے جنازے میں شریک مت ہونے دیجیے گا. وصیت.
دونوں بات سن لی. پھر کہتے اچھا وہ اپنے بیٹے کو آپ نے پڑھا کے بھیج دیا حسن کو, کہ حسن آ کے کہتے کہ اترو ہمارے باپ کے ممبر سے اور جاؤ اپنے باپ کے ممبر پر. امام فرماتے میں بھلا حسن کو کیوں پڑھاؤں گا؟ آپ خود غور تو کرو, کیا میرے مولا کا حلم ہے. اللہ اکبر, غور تو کرو آپ کہ بچہ, اب مولا فرما رہے ہیں, بچہ دیکھتا تھا نانا کو اپنے نانا کو اس ممبر پر, اور نانا نہیں بابا کہتے تھے نا. تو جب مسلسل اپنے نانا کو بابا کو ممبر پہ دیکھا رسول خدا کو صلی اللہ علیہ وآلہ, تو بچے کی تو آنکھیں عادی تھی دیکھنے کی. اور تمہیں معلوم نہیں ہے کہ پیغمبر کیا کرتے تھے کہ جب یہ بچے داخل مسجد ہوتے تھے ممبر سے اتر کر بچوں کا استقبال کرتے تھے. اللہ اکبر. تصور کیجئے گا کہ مولا کائنات کا حلم, آپ کی پہلی ذمہ داری خلوت میں آپ کا جا کے بیٹھنا کچھ عرصے کچھ زمانے کے لیے حالات و واقعات کے تحت میں. ان میں پہلا جمع آوری قرآن ہے, اور اس سے پہلے غسل و کفن اور دفن ختم یہ مرتبت ہے. گویا اللہ کے رسول کی قبر بنائی کس نے؟ مولا کائنات نے. کفن کس نے پہنایا؟ مولا کائنات نے. غسل کس نے دیا؟ مولا کائنات نے. تو قبلہ سچا پکا دوست وہ ہوتا ہے جو آخری دم تک ساتھ نہ چھوڑے. اور اسی مناسبت سے اپنی بات کو آج کی حد تک روکتے ہوئے باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوں گی. ربط یاد رکھیے گا, آج تفصیل سے غسل و کفن کی بات ہوئی, کل جمع آوری قرآن اور کیوں مولا کائنات نے تلوار نہیں اٹھائی, اس کی وجوہات کیا تھیں, کیا ایسے حالات و واقعات تھے. اس کے بعد آگے بڑھیں گے تو پھر مولا نے کیا کیا ان 25 سالوں میں. یہ کہتے ہیں دنیا والے کہ مولا کائنات ان کے ساتھ مشیر بن گئے, ان کو مشورے دیے. اس بات میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا مبالغہ آ رہی, اس پر انشاءاللہ بات ہوگی کہ پہلا دور خلافت, دوسرا دور اور تیسرا دور, اور ان تینوں شخصیات کے الفاظ مولا کائنات کے بارے میں کیا تھے. اور پھر بات وہاں تک پہنچے گی کہ مولا کائنات نے مدینہ منورہ سے اپنے گھر کو منتقل کر دیا تھا. آپ چلے گئے مدینے کے باہر, لیکن آج کی حد تک بات کو یہاں روکتے ہوئے یہ بات پھر کل پہ چھوڑتے. آج دو کام کرنے ہیں, ایک شب قدر کے اعمال کرنا ہے, اور شب قدر کے اعمال تو آپ کے سینٹر میں بہرحال بیان کیے جا چکے ہوں گے یا بیان کیے جائیں گے, اور جیسے ایس او پیز کے ساتھ اس پر عمل ممکن ہوگا ویسے آپ عمل کیجیے گا. 2 رکعت نماز آپ کے علم میں, اس نماز کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص, اور نماز پڑھنے کے بعد اسی حالت میں 70 مرتبہ استغفار. کیا انداز ہے, اس نماز کا ثواب کتنا کہ ابھی اپنے مقام سے پڑھنے والا اٹھے گا نہیں,
کہ خدا اس کو بھی اس کے والدین کو بھی بخش دے گا۔ شب قدر کے اعمال کا ایک اشارہ آپ کی خدمت میں، اور شب ماتم ہے۔ اس طرح ماتم کیجیے کہ اللہ کے رسول کو پرسہ پیش کرنا ہے۔ المرتضیٰ سینٹر سے آج مرتضیٰ کا ماتم ایسا ہو کہ پہچان لے زمانہ کہ علی کے ماننے والے علی کو ایسے یاد کرتے، اپنے باپ کو جتنا روتے اس سے زیادہ حسنین کے بابا کو روئے۔ جس قدر اپنے باپ کے لیے تڑپا کرتے ہیں اس سے زیادہ اپنے مولا کو یاد کیجیے۔ اجرکم علی اللہ، رونے والوں، میرا مولا کس طرح رات گزارتے تھے۔ 1000 رکعت نماز میرا مولا رات میں پڑھتا تھا، اتنے سجدے فرماتے تھے کہ میرے مولا کے لیے سجدوں کا عنوان ایسے بن کے رہ گیا، آپ سجدے کے کیفیت میں بالکل بے حس و حرکت ہو جاتے تھے۔ رونے والوں، جس کا پوتا سجاد ہو اس کے دادا کے سجدے کیا بیان کیے جا سکیں گے۔ البتہ مجھے وہ وقت غربت یاد آتا ہے جب کلثوم کے گھر میرے مولا وقت سحر میں سحر تناول فرما رہے تھے۔ اے عزاداران امیر المومنین، آپ تو اپنے طور پر سحر کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، بیٹی نے باپ کے لیے انتظام کیا اور اس طرح کا انتظام کیا تھا کہ جو کی روٹی ہے، دودھ ہے، نمک ہے، لا کے باپ کی خدمت میں رکھ دیا۔ امیر المومنین نے جب یہ کھانے کو مشاہدہ فرمایا، رونے لگے، فرمایا کیا کوئی بیٹی اپنے باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے جیسا تم نے کیا؟ کلثوم گھبرا گئی، بابا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ فرمانے لگے بیٹی تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے بابا نے ایک وقت میں ایک سے زیادہ کھانے کبھی نہیں کھائے، اپنے حبیب کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے۔ بیٹا اس میں سے ایک کھانا اٹھا کے لے جائیے۔ رونے والوں، مولا نے نمک کو الگ کھانا تصور کیا ہے، دودھ کو الگ تصور کیا ہے، اس لیے کلثوم آگے بڑی چاہتی تھی کہ نمک اٹھا لیں تاکہ ایک کھانا رہ جائے۔ امام نے فرمایا بیٹی نمک رکھ دو، دودھ کو اٹھا کے لے جاؤ۔ وہ آخری سحر تھی میرے مولا کی جو میرے مولا نے تناول فرمایا، جو کی روٹی کو نمک کے ساتھ سحری فرما چکے تو اب جانب مسجد آمادہ ہوئے۔ کبھی آسمان کو دیکھ کے روتے تھے، وہی رات جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ واہ مصیبت، واہ مومن۔ رونے والوں، میرا مولا نکلنا چاہتا تھا گھر سے۔ یہ بات یاد رکھیے، ہر روز تو حسنین ساتھ ساتھ چلتے تھے، آج امام نے روک دیا تھا۔ شیخ عباس قمی نے کتاب احسن المقال میں اس بات کو لکھا، روایت کے عنوان کو روک دیا کہ آج تمہیں میرے حق کی قسم ہے، آج نماز گھر میں پڑھ لینا۔ دونوں شہزادے باپ کے حکم پر خاموش ہو گئے۔ امام چلنا چاہتے تھے کہ مرغابی جو کلثوم کے گھر میں پلی تھیں، دونوں مرغابیوں نے امام کے دامن سے لپٹنا شروع کیا، جیسے اپنی زبان میں فریاد کرتی ہوں مولا نہ جائیے، خدا راہ نہ جائیے۔ امام نے کلثوم سے فرمایا بیٹی یہ بے زبان پرندے ہیں، اگر انہیں دانہ اور پانی دے سکو تو رکھنا گھر میں، ورنہ آزاد کر دینا کہ گھوم پھر کر اپنا رزق حاصل کر لیں۔ میں کہوں گا مولا پرندوں کا خیال آئے، کس وقت کے کیا وقت ہوگا جب کہ بچے خالی کوزے ہاتھوں میں لیے ہوئے
یتیمان حسین فریاد کریں گے اللہ ہائے پیاس ہمیں مارے ڈالتی ہے۔ اب بچوں کی بات یاد آئی، پرندوں کو امام نے پرندوں کے بارے میں وصیت فرمائی تھی۔ رونے والوں، امام آگے بڑھ رہے تھے، دروازے سے نکلتے ہوئے امام کے کمر سے بندھا ہوا پٹکا دروازے کی کنڈی میں الجھ گیا۔ امام نے اسے نکال کے کمر کو مضبوطی سے باندھا، فرماتے تھے اللہم بارک لی فی الموت، اے خدا میرے لیے موت کو مبارک ترین قرار دینا۔ میرا مولا جانب مسجد چلا، واہ غربتا مسجد کوفہ، سوئے ہوئے لوگوں کو جگانا شروع کیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم الٹا سویا ہوا تھا، امام نے اس کو بھی جگایا، اپنے نیچے زہر آلودہ تلوار لے کر لیٹا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، امام نے اس کو بھی جگایا۔ یہ وہی شخص ہے جس کو امام تاکید کر رہے تھے کہ دیکھو ایسے الٹے نہ سویا کرو، شیاطین اس طرح سوتے ہیں۔ امام نے تاکید فرمائی، ہدایت فرمائی۔ میرا مولا محراب مسجد میں گیا، ہائے علی کی آخری اذان، رونے والوں کچھ اذانیں یادگار ہو گئیں، ایک علی کی آخری اذان، ایک اکبر کی آخری اذان۔ فرق اتنا ہے کہ علی کی اذان مسجد کوفہ سے بلند تھی، اکبر کی اذان صبح عاشور بلند تھی۔ علی کی اذان سننے کے لیے بیویاں، علی اکبر کی اذان سننے کے لیے کربلا میں بیویاں۔ رونے والوں، اذان دے کر میرا مولا محراب عبادت پر پہنچے، مصلی عبادت پر آئے۔ ظالم نے تلوار زہر آلود کر رکھی تھی۔ جیسے ہی میرا مولا سجدے کے پہلے رکعت کے دوسرے سجدے سے سر اٹھا رہے تھے، اس میں اختلاف ہے کہ پہلی رکعت کا پہلا سجدہ تھا یا دوسرا سجدہ۔ سر اٹھا رہے تھے کہ ظالم نے پیچھے سے سر مقدس میں تلوار ماری۔ رونے والوں، سر شگافتہ ہوا، میرے مولا کی صدا بلند ہوئی، فستو برب الکعبۃ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ ایک صدا مولا کی بلند ہوئی، ایک صدا منادی کی بلند ہوئی جو کہتا تھا کہ ہدایت کے واللہ قد تہدمت ارکان الہدیٰ، ہدایت کے ارکان گر پڑے، واللہ قد انفصمت العروۃ الوثقی، عروۃ وثقی بکھر کے رہ گئی، واللہ قد قتل وصی المصطفیٰ۔ بس یہ آوازیں زینب ام کلثوم تک پہنچ گئیں۔ فرمایا بھائیوں سے جلدی جائیے، بابا کی خبر لیجئے۔ میں کہوں گا بی بی آج منادی کی آواز سنی، ارے بھائیوں کو بھیج تو دیا، کل کربلا کا میدان ہوگا۔ ارے کس طرح سے جب منادی کہے گا لقد قتل الحسین بکربلا، بی بی کس کو بھیجیے گا؟ بس رونے والوں، آخری جملہ، میرے مولا کو اٹھا کے لے چلے، سب اصحاب ماتم کرتے ہوئے چلے، دروازہ بیت الشرف پر پہنچے تھے کہ امام نے فرمایا بیٹوں اب میرے دوستوں سے کہو واپس چلے جائیں۔ ہائے، دوستوں کو واپس بھیجنا چاہا، نماز پڑھا کے حسن آئے ہیں، بابا کو لے کے حسن آئے ہیں، سارے اصحاب ماتم کرتے ہوئے آئے ہیں۔ امام فرماتے ہیں بابا کیوں بھیجنا چاہتے ہیں؟ فرمایا بیٹا
کہا میری بیٹیاں ابھی روئیں گی، ان کے رونے کی آواز میرے دوستوں کے کانوں میں نہ جائے، میں کہوں گا مولا اپنی بیٹیوں کا خیال، ہائے مولا وہ آپ کی پوتیاں، ہائے وہ حسین کی یتیم بچیاں، ہائے وہ کربلا، وہ سکینہ کی فریاد کہ رونا بھی چاہے گی تو رونے نہ دیا جائے گا۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا المرتضیٰ سینٹر کے تمام تر وابستگان، تمام تر کارکنان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ پروردگار ہمارے اعمال کو شب قدر کے ماہ مبارک سیام کے روزے، نمازیں، تلاوت قرآن قبول فرما۔ ہم سب کو مولا کے روزے کی زیارت نصیب فرما، مولا کی شفاعت نصیب فرما، مولا کی سیرت میں عمل کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار قرآن اور مولا کائنات کے دامن کو تھامنے کی توفیق عطا فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آج شب قدر ہے مالک، شب قدر میں تمام تر ہماری حاجات اور مرادیں پوری فرما، خاص طور سے بیماریوں سے، وباؤں سے سب کو محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وعلیہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔